أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين يلبي اهل مکہ ویلکم قدن قدن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لج پال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پال لگانے والا، موت و حیات کا مالک. وہ دینے پہ آئے، پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دی جو ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کے کامل مکمل دین دے کے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی. نبی علیہ السلام کو یہ مشن دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے. جتنے بھی جھوٹے باطل دین ہیں نا وہ سارے مٹانے ہیں اور اللہ کا سچا دین غالب کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا یہ مشن یہ مکمل ہو کے رہے گا. اللہ نے یہ بھی پیشین گوئی کی کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، غلبہ میں اللہ میرے رسولوں کا ہوگا. لیکن امت میں قوم میں ایک بگاڑ آئے گا. نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے اس بگاڑ کی نشاندہی کی. اور وہ بگاڑ کیا ہوگا؟ وہ بگاڑ ہوگا کہ قومیں اپنے نبی والا دین، اپنے رب والا دین، سچا دین، کلمے والا دین، لوگ اس سے جو ہے کٹ کر کے اپنے جو ہے وہ باپ دادا
قوم اور لوگوں جو ہے خود ساختہ دین پہ آئیں گے اور اس قدر گمراہی میں جائیں گے، ہر وہ کفر، ہر وہ شرک، ہر وہ برائی، ہر وہ جرم، ہر وہ عیب جو پہلی قوموں کے اندر موجود تھا، مسلمان کلمہ پڑھ کے وہ کفر بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے، وہ جرم بھی کریں گے، ہر برائی میں پہلی قوموں کے نقش قدم پہ چلیں گے اور جوتے کے دو تلووں کی طرح برابر ہو جائیں گے۔ میں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میں جس طرح جوتے کے دو تلوے برابر اس طرح برابر ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے دین کے ساتھ سب سے مخلص ہستیاں، دین کے لیے سب سے بڑھ کے قربانی دینے والی ہستیاں، دین کے لیے سب سے بڑھ کر کے اہم ہستیاں وہ اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کے دین سے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام سے بڑھ کے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی بندہ نیک اور مقدس نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے عقیدہ دیا ہوا ہے۔ سارے نبی بھی مل جائیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں، اللہ نے پوری کائنات کے میں سب سے افضل اللہ بنایا ہے۔ لیکن نبیوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے خود چنا۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی عقیدے کی، نبیوں کا کام ہی یہ تھا لوگوں کو دین سکھانا، نبیوں کا مشن ہی یہ تھا قوموں کو سنوارنا، نبیوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے ان کو کفر شرک سے نکال کے اسلام میں لے کے آنا ہے۔ اور اس کام کے لیے انبیاء علیہم السلام کی رب نے ٹریننگیں بھی کروائیں، صبر و حوصلے کے لیے بکریاں چروائیں نبیوں سے، سارا کچھ کرنے کے بعد سب سے اعلیٰ انتخاب رب کا، پھر بھی قوموں کی تسلی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کی صداقت کے لیے، نبیوں کو اپنا سچا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نشانیاں دی، معجزات دیے، تاکہ قوموں کو یہ یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ یہ ہستی جس نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، ایک رب کا پیغام دینے آیا، یہ کو اپنی دنیا کی شہرت کے لیے، حکومت کے لیے، پیسے کے لیے اور دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس کے آنے کا جو اس کو واقعتاً بھیجنے والا رب نے بھیجا ہے، اور یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نشانیاں معجزات دیے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا نا پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، حالانکہ پہاڑوں سے اونٹنی تھوڑی نکلتی ہے، رب نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کے دکھا دی۔ کسی نے کہا چشمے، رب نے چشمے بھی نکال دیے۔ اگر کسی نے کوئی اور چیز جو مانگا، اللہ نے منہ مانگے معجزات بھی قوموں کو دے دیے۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے نبیوں کی صداقت کو واضح کرنا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن یہ معجزات بھی ایسے تھے جو انسانی طاقت سے بالا اور ماورا تھے، انسان کے بس کی بات نہیں ویسا کام کر لے، اور میرے تیری انگلی سے پانی نکل سکتا۔ اللہ نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اپنے نبی کو، جب صحابہ پیاسے میدان میں جہاد کے سفر میں تھے، اللہ نبی کی انگلیوں سے پانی بھی نکال دیا، لعاب نبی کا ڈلوایا اور کھانا ختم نہیں ہونے دیا۔ کون بے شمار معجزات ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ساتھ ایک عقیدہ بھی سمجھایا قرآن نے، وہ بھی سمجھنے والا ہے کہ نبیوں کے معجزات، نبیوں کو ملنے والی نشانیاں یہ ایسی عظیم ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن چونکہ نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنا، رب نے وہ نشانیاں دی ہیں، لیکن ساتھ عقیدہ بھی سدھار دیا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی بھی اب رب کے شریک بن گئے، ان کے پاس تو خدائی اختیار آ گیا۔ اللہ نے یہ بھی غلط فہمی دور کر دی کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے نبی جو ہیں ان کے پاس اب خدائی اختیار آ گئے، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، گھر جا کے قرآن کھول لینا، سورہ بنی اسرائیل نکالنا اور سورہ بنی اسرائیل نکال کر کے کافروں کی ڈیمانڈ، مطالبے، معجزات کے جو مطالبے وہ پڑھنا۔ وہ کہ نبی علیہ السلام سے کتنی ڈیمانڈیں کی، کبھی کہتے کہ آپ جو ہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک حتی تفجر من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ ہمارے سامنے یہ پتھریلی زمین ہے، اسے پانی لبدا ہی کوئی نہیں، ہمارے سامنے زمین سے چشمہ پھوٹ کے نکال کے دکھائیں پھر مانیں گے۔
کبھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آپ پھر مانیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ کے پاس کیا ہے، نہ کوئی دنیا کی جائیداد ہے، نہ کوئی سرداری ہے، نہ کوئی بادشاہی ہے. یہ تو نبی والا سٹیٹس ہی نہیں ہے. او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا کچھ سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے، یا پھر یہ زمین کھسکا دیں نا ذرا، یہ پہاڑی علاقہ ذرا اس کو میدانی بنا کے دکھا دیں. جب اس قسم کی ڈیمانڈیں کی نا کہ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ اللہ نے کہلوائے، قرآن تیرے میرے سامنے گھر میں ترجمے سے قرآن پڑھ، فرمایا قل، اے میرے پیغمبر علیہ السلام یہ جو ایسی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں چشمے پھوڑ کے دکھا، کبھی کہتے ہیں رب کو لے کے آ، کبھی کہتے فرشتوں کو لے کے آ، کبھی کہتے ہیں ذرا سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے، ذرا ان سے کہو مایا کل سبحان ربی، میرے رب کے اندر جو ہے ہر طاقت ہے، میرا اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں، بے بس نہیں، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر کمی سے، نقص سے، عیب سے، کمزوری سے، خامی سے میرا رب پاک ہے. کل سبحان ربی، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باقی ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہو، کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، میں ایک انسان رسول ہوں اور یہ اختیار انسانوں کے نہیں. اچھا نبی سے نشانی کس لیے مانگ رہے تھے کہ اس کو نبی مانیں گے تو تب نبی مانیں گے، رسول مانیں گے، یہ سارا کچھ دکھا ہے. لیکن یہ انسانوں کے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں. عقیدہ سمجھا دیا، رب کے لیے ناممکن کچھ نہیں، رب کے لیے مشکل کوئی نہیں، لیکن بندے کے اختیار میں نہیں. نبیوں کو نشانیاں دی، لیکن نبیوں کو خدائی اختیار رب نے نہیں دیا. یہ مسئلہ سمجھا، اس لیے بنیاد سمجھائی ہے. صاحب قرآن پڑھیے گا. ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. بدقسمتی ہے قوم کی. قوم کو ایسا زہر دے دیا گیا کہ قرآن نہیں کھولنا، تیرے واسطہ ہو گئی، تینوں سمجھ نہیں ہونی، تو 14 علم کوئی نہیں، تو سانو سمجھ نہیں آ سکتا. رب نے دیا کس لیے تھا؟ کیوں کہا تھا اللہ نے ہدی للمتقین، یہ تیرے لوگوں کے متقین پرہیزگاروں کو رہنمائی کرے گا. کیوں کہا تھا لوگوں کہ ہم نے قرآن دیا ہدی للناس، اور ساری کائنات کا گائیڈ رہنما ہے، تینوں سیدھا راہ بکھائے گا. کیوں کہا تھا اللہ نے؟ سمجھو نہیں سی ہونا. 14 علماء تو بغیر جو سمجھو نہیں سی ہونی. رب نے کیوں کیا سی ہدی للناس کہ یہ لوگوں کے لیے رہنما بن گیا. قوم کو پہلے زہر دے کے قرآن سے کاٹا، پھر کہا نبی تک بھی تم نہیں جا سکتے، اور شریعت تک انہیں عمل کیتا. ہم نے پیچھے بیان کیا کہ عیسائیوں نے جس طرح سلیب گلے میں ڈال کے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت میرا بیڑا پار، قوم بھی انہی نسبتوں کے اوپر جو ہے بد عملی میں اپنی پیک کو چلی گئی. سابقہ قوموں میں ایک کامن، ایک مشترکہ کفر شرک، ایک مشترکہ جو ہے وہ گمراہ کن عقیدہ. صاحب پورا قرآن پڑھیے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسائیوں تک، عیسائیوں سے لے کے قریشیوں تک جن میں رسول اللہ تشریف لائے، سب میں ایک کامن شرک کفر ملے گا آپ کو. اور وہ شرک پتہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے نیک بزرگ، قوم کے صلحاء، قوم کے متقین پرہیزگار، یا قوم کے اچھے باکردار لوگ جنہیں ہماری آج کی زبان میں لوگ ولی کہتے ہیں، ان مقربین کے بارے میں یہ ذہن کہ اللہ نے ان کو اسپیشل اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر ان نیک بندوں سے، زندہ سے، مردہ سے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اس کی امیدیں. اب قرآن سے ایک تاریخ پڑھ لیجئے، پوری دنیا کو پڑھیے گا، قرآن کو بھی اور زمینی حقائق کو بھی. پھر ذرا ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کے حال پہ نظر ڈالیے گا اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کو سامنے رکھیے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلی امتوں کے نقشے قدم پہ چلو گے اور جوتے کے 2 تلووں کی طرح برابر ہو جاؤ گے، اس حد تک ان میں جب برائی میں گرو گے. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے، بس کلمہ پڑھے خیر ہے، بیڑا پار ہے. وہ جناب نبی امتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہم رسول اللہ کی امتی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے بندوں، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تیری میری مرضی ختم.
اب تیرے میرے اختیارات ختم، اب میں تو آزاد نہیں ہے، اب میں تو پابند ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے تیرے کلمے نے یہ عقیدہ دیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بندے تو یہ کلمہ پڑھ لیا، اب تیری من مرضی ختم، اب تیری پسند ناپسند ختم، اب تیری خواہش کے فیصلے ختم، اب تیری غمی، تیری خوشی، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرے سارے معاملات وہ چاہیے تیرے نبی کے طریقے پہ۔ یہ معنی کلمہ پڑھنے کا، یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا ہر کام میں من مرضی میری، میرے باپ دادا کی، میرے شریکے کی، میری برادری کی، میرے بڑوں کی۔ یہ قوم کا ستیہ ناش ہے، قوم کو عقیدے کلمے کا معنی بھی نہیں پتا۔ اور اس بد عملی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب قوم نوح کو پڑھیے، اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت رکھی، سورہ نوح، اور 5 بزرگوں کا تذکرہ کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا: ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع۔ یہ 5 تن پاک ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 مقدس، یا تن کہتے ہیں جسم کو، پاک، نیک، پاکیزہ، مقدس، یہ 5 افراد نیک۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے پوچھو کہ ان کی ہسٹری کا سٹیٹس کیا تھا۔ نیک بندے تھے، بڑے مقرب تھے، اور پہلے تو لوگوں نے تصویریں بنائی تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ بالآخر انہی کو جو ہے خدائی اختیارات کا حامل سمجھ کے انہی سے پھر امیدیں، انہی سے آسیں، اور انہی سے جو ہے انہی کو پکارنا، ان کی بندگی عبادت شروع ہوئی۔ اور نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ نبی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہنے لگے کہ اپنے 5 بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑنا، ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، نسل سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا، ذرا پڑھیے گا، قرآن کھولیے گا جا کے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں اتدعون، کہتے ہیں لوگوں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اور اللہ کے بندو اور رب کے علاوہ یہ جو مورتیاں بنا کر کے، یہ بتیں بنا کے، نیک صالحین کی فوٹوਆਂ تصویریں بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ سنو، لا یملکون لکم رزقا، اور اللہ کے بندو یہ تمہارے رزق کے، روٹی روزی کے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہے، گھر میں ترجمہ قرآن کھول لو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تیرے رزق کے مالک۔ اب قوم رزق کن سے مانگتی تھی؟ وہ اپنے نیک مقدس بزرگ، وہ قوم کے جو صالحین فوت ہو گئے، امیدیں ان سے تھی۔ اس لیے ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ کے بندو ان کے پاس تمہیں روٹی روز دینے کا اختیار کون ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ بھائی لا یملکون لکم رزقا، یہ تیری روٹی روزی کے مالک، تیرے نیک مرنے والے تیرے روٹی روزی کے مالک۔ اچھا روٹی روزی چاہیے، یہ تیری ضرورت ہے، تیرے ساتھ پیڑ لگا ہے، تیری حاجت ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تو اللہ سے مانگ، تیرا رب روٹی روزی دے گا تجھے۔ تیری روٹی روزی کا مالک یہ تیرے مرنے والے بزرگ نہیں ہے جن کی مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ تیسرا مقام قرآن کا، سیدنا الیاس علیہ السلام کو پڑھیے، قرآن کھولیے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کی دعوت اللہ نے قرآن میں رکھی۔ الیاس علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں اوے اللہ کے بندو اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، یہ آپ نے سب سے بڑے بزرگ کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیا ہے،
اور ساری نفع نقصان کی امیدیں ان سے، اور بال بت کو پکارتے ہو، ان سے مانگتے ہو، اس کی دعائی دیتے ہو. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. جو رب سب سے بہترین خوبصورت پیدا کرنے والا رب ہے اس کو چھوڑ دیا تم نے. تو قوم کی آسے امیدیں کس سے تھی؟ بال بت سے. اور دعوت کون دے رہا ہے؟ نبی الیاس علیہ السلام. انبیاء کے اب نیک صالحین کا رنگ دیکھ لو. اور بنی اسرائیل والے نسل در نسل نبیوں زادے. یوسف علیہ السلام کو واسطہ پڑا آپ ایک قوم بت پرست قوم سے، مصری قوم سے، جیل میں چلے گئے. قرآن کھولیے یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر جو ملاقات قیدیوں سے، اور یوسف علیہ السلام قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے بندو ایک بات بتاؤ، مَا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بتاؤ، اور روٹی روزی دینے والا پالنے والا رب ایک اکیلا رب بہتر ہے کہ کئی رب؟ کسے کو روٹی یا کسے کو مدد تے کسے کو فلانی شے، کسی سے فلاں امید. مایا ارباب، ارباب رب کی جمع ہے. رب کہتے پالنے والے کو، اور جن سے مانگتے ہو. ایک بات بتاؤ، یوسف علیہ السلام ہے، قرآن ہے، کہتا ارباب متفرعون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ زیادہ بہتر ہے کہ رنگ برنگے رب. پھر ایک بار عقیدہ بھی سمجھایا کہ تمہیں غلطی کہاں سے لگی ہے. فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے عقیدے کی دلیل کوئی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا، جتنے بھی بزرگوں سے نفع نقصان کی امید، ان کو جو بھی منصب، اتھارٹی، عہدہ جو کچھ بھی دیا ہے، جو اس سے مانگتے ہو. جو ہے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ انما تعبدون من دون اللہ، مایا کہ انما تعبدون من دونہ اسماء، یہ نام ہیں تمہارے اپنے دماغ کے خاکے ہیں. تم نے دماغ میں ان کے نام سیٹ کر لیے، ان کو معاشرے میں خاص نام دے دیے. یہ فلاں ہستی ہے، اس کی فلاں اتھارٹی ہے، یہ فلاں ہستی ہے، اس کا فلاں منصب ہے، یہ فلاں ہستی ہے، اس کا فلاں مقام ہے. انما تعبدون من دونہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے خود رکھ لیے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں. اگر پوچھو گے دلیل کو شریعت میں رب کا فیصلہ، ما انزل اللہ بہا من سلطان. یاد رکھنا تمہارے پاس اس پہ بارے میں رب کی طرف سے آنے والی کوئی دلیل موجود، کیونکہ اللہ نے تیل اتاری کو نہیں اس کی. اب یہودیوں کو لے لو. صاحب کا جو میں ہم نے عرض کیا، یہودی بھی گرے، نبیوں زادے تھے، نسل در نسل. یہ ہم بار بار سمجھاتے لوگوں، نسل نہیں اصل. ساڑھے بھی تھے سید زادے نے. اللہ کے بندو، سید وہ قابل احترام ہوتا ہے جو ماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہو، اور عقیدہ اس کا رسول اللہ والا ہو، کردار اس کا رسول اللہ والا ہو. اس کو اعزاز حاصل ہے مومن ہونے کے ساتھ کہ اس کو ایک اضافی شرف حاصل ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں الا من رحم ربی، اکثر 2 نمبر سید جے، صرف کمائی کرنے والے تھپا لگا سید دا. اب ذرا ان کا تقدس دیکھو، یہودی عیسائیوں کا نبیوں زادے ہیں، نسل در نبیوں کی اولاد ہیں، اور بڑے نبی رب نے بھیجے ان کی نسل میں. لیکن ان کی حالت کیا ہوئی؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح. اب انہوں نے بھی اللہ کی بجائے جو نبی ان کو عقیدہ سکھانے آئے انہی کو اپنا معبود بنا لیا. انہی کے بارے میں ذہن کے سارے اختیار سرکاراں کو لے، انہاں کو منگو ایتھو ہی لبنا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو رب کا. آج بھی کسی چرچ میں جا کے دیکھ لا کہ عیسائی کو ٹٹول لے، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مسیح سے مانگے گا، مسیح سے امیدیں رکھے گا. ہر اتوار اپنے ان کے چینل چیک کر، ان کے اتوار کے ان کے چرچوں میں ہونے والی جو ہے وہی محفل دیکھ، وہاں برملا وہ اس کی امیدیں کس سے ہیں؟ مسیح علیہ السلام سے. تھوڑا سا اور آگے چل، یہ تھا الہامی دین. قریشیوں کو آجو، جن کے ساتھ واسطہ تھا تیرے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ شرک کفر پوری قوموں میں کامن ہے. قرآن مجید میں اللہ نے قریشیوں کے 3 بزرگوں کا تذکرہ کیا سورہ نجم میں. کاش یہ مسلمان قرآن پڑھ لے.
کاش مسلمان کو احساس ہو جائے کہ میرا دینی نصاب کیا، میرے لیے ہدایت کا رستہ کون سا ہے۔ 3 بزرگوں کا ذکر کیا اللہ نے قریشیوں کا، سورہ نجم ہے، فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ لات، منات، عزا، یہ وہ لوگ ہیں جس قوم کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیرے میرے امام پیر پیغمبر کا واسطہ پڑا، جنہیں رسول اللہ دعوت دینے آئے، یہ ان کے 3 بزرگ ہیں۔ اور ان کو سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ جو اس دور کے لوگ ہیں جن کے بعد، اور صحیح بخاری وغیرہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھو یہ لات کون تھا، منات کون تھا، عزا کون تھا؟ تھے مرد نام بیبیوں والے، جی میں ساڑے تھے ہوں نا مقدس کہ چنگا بھلا بندہ ہے تے لکھیا ہوں ملنگنی داتا دی، بندہ ہے کہ بوڑھی ہے بندہ ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ عاجزی انکساری عورت ہونے میں ہے، ذلت میں ہے، کوئی اپنے آپ کو عورت کہلائے گا اور کوئی کھوتی کہلائے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں بھی ایک بندہ گزرتا ہوتا ہے، انہیں اپنے باقاعدہ کیربے پہ لکھا ہوا تھا، ہاں وہ ڈولچی تھا بابے شاہ جمال کا، اور یہاں سے گزرتا ہے، یہ شیلر پہ صادق مسجد کے پاس رہتا ہے، اور باقاعدہ اس کا کیربا تھا، یہاں گزرتا اوپر لکھا ہوا ایک کھوتی بابے شاہ جمال دی بندہ ہے، ایڈے وار رکھے نے تے لکھیا گئی اتنے کھوتی بابے۔ یہ بدبختی ہے کہ اس کو عاجزی انکساری سمجھتے ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھو، پوچھو بھئی یہ لات منات عزا کون ہے؟ یہ وہ تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ خدمت کرتے حاجیوں کی۔ اب نیک مقرب ہیں، مر گئے، یہ لات منات عزا۔ ایک مثال رسول اللہ کی حدیث سے دے کے مزہ کرتا ہوں کہ اب ان نیک بزرگوں کے بارے میں مکے والوں کا، نبی علیہ السلام کے جو مخالف تھے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی احد کی زندگی پڑھو، احد کی جنگ پہ ایک نظر ڈال، جب مسلمانوں پہ جو ہے ایک بغدر مچی مسئلہ بنا اور مسلمانوں کی قیادت کے بارے میں سوال ہوا، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، او لو حبال، حبال تیری عزت عروج کا وقت آیا۔ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آیا، نبی علیہ السلام نے عمر آواز دو، اللہ اعلی و اجل، میرا اللہ ہی عزت و عروجوں والا ہے، بلندی ترقی عزت عروج علوب بلندی کبریائی میرے رب کا حق ہے۔ اس نے دوسرا نعرہ ایک لگایا، مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ بزرگوں کے بارے میں، فوت شدگان صالحین کے بارے میں ساری قوموں کا نظریہ کیا رہا۔ کہنا لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا مشکل کشا، مددگار، معاونت کرنے والا، اوکھے ویلے کم آن والا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، او مسلمانوں تمہارے پاس عزا ہی کوئی نہیں، مددگار ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے کیا جواب دلایا آگے سے؟ فرمایا عمر جواب دو، مایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا، ہمارا مشکل کشا، اور مشکل میں ہمارا ہاتھ تھامنے والا، ہماری مدد کرنے والا ہمارا اللہ، ہمارا مولا، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔ اب تھے لات منات عزا نیک بندے، اور ان کے بارے میں ذہن کیا کہ اللہ نے انہیں ہماری مدد کا اختیار دیا، یہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں یہی نظریہ کہ اللہ نے انہوں خدائی اختیار دے رکھے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ نعرے مارتے ہیں۔ آپ اپنے بر صغیر کے ایک ماحول پہ نظر ڈال لیں چھوٹی سی، یہ میں نے ابھی مثالیں دی قرآن سے مسلسل۔ آپ دیکھیے ہندو، سکھ، بدھ مت، تینوں قومیں ایک کام کرتی ہیں، کیا ہے؟ سکھ ان کے 10 گرو ہیں، سارا دی بڑا گرو ہے بابا گرو نانک، جس کا جو ہے یہ جمن ہے وہ جو کرتارپور، اور یہ آپ کا گرو جو ہے یہ ننکانہ، یہ اس کی جو ہے وہ مڑی، اور یہ سارا ہندو اس کی بات کا مرکز اپنے اسی بزرگ کا۔ اور کون تھا قوم کا بزرگ جو ہے ننکانے والا؟ سکھوں کے بقول ایک نیک بزرگ ہے، لیکن ساری پوجا عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ گرو نانک دی۔ کرتارپور رکھ لیا، وہاں کا بھی گردوارہ، یہ بھی 10 گرو نہ دینے۔ آپ چلے بدھ مت پہ، بدھ مت کے سامنے ایک گنجا بت بنا ہوا ہے،
بدھے کی مورتی سامنے ہے. جاؤ آپ ماشاء سوشل میڈیا بھی جانتے ہیں, ذرا بدھے کی تاریخ نکالو کہ بدھا خدا ہے, خدائی اختیار رکھتا ہے. وہ بدھا بھی قوم کا مسلح تھا اور ان کے مقابل یہ بھی ایک نیک تھا, اور اس کے بارے میں نظریہ یہ کہ بڑی پہنچی سرکار ہے. اور سارے بدھ مات جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں کس کی؟ بدھے کی. ہندو کو لے لو, جتنے کنکر اتنے شنکر. وہ جگہ جگہ بت, کہیں باندر کی پوجا, کہیں ہاتھی کی پوجا, کہیں پر جو ہے انسانی شرمگاہ کی پوجا. الیاذ باللہ ذلت اور رسوائی کی سب سے گندی تصویر دیکھنی ہو ہندوازم مل جائے گا, سناتن دھرم دیکھ لو کیا ہے. اچھا جتنے بھی ہیں, رام ہے, شنکر ہے, فلانا ہے, جتنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوی اور دیوتا ہیں, سارے پڑھ لو کون تھے؟ انسان. اچھا ایک نظریہ گیا ہے کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں, یہ فلانا بھی کر سکتے ہیں, فلاں بھی کر سکتے ہیں. وہ دے آنسو وگے تھے جناب, پورا چشمہ چل پیا, فلاں نے ایسے کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اور ساری کہانیاں کھڑی ہیں, اور سارا ہندوازم انہی کے اوپر کھڑا ہے. اب مسلمان کو دیکھ لو, اللہ اکبر. یہ نظریہ جو ہم نے کہا کہ نیک بزرگوں کے بارے میں یہ گندہ ذہن کہ اللہ نے خدائی اختیار دیے ہوئے. مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا, تو پھر وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے. صحیح مسلم شریف ہے, حج کا بیان ہے, مسلم شریف حج کے بیان میں یہ بات موجود ہے. مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تو شریک, اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. اللہ ما سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے, اور جو اس کے اختیارات ہیں, جو اس کے پاس ہے اس کا بھی تو مالک ہے. جس کا سادہ مفہوم یہ ہے, اللہ او سرکار دے سارے اختیارات تیرے ہی دیتے نے, تیرے اختیارات ذاتی ہیں اور ان کے عطائی ہیں, ہے تو تیرے نے صرف سرکار میں ملے نے. ایمان سے بتا, یہ ہے عطائی اختیارات کا نظریہ بے دلیل. کیا دلیل ہے کہ اللہ نے لات منات کو اختیار دیا؟ وقت قلت اثر اخسار سے تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے غور کر لیں. یہی نظریہ عبداللہ بن سبا یہودی نے شروع کیا مسلمانوں میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انتا ربنا و خالقنا و رازقنا, کہ سیدنا علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, رسول اللہ کے داماد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے بارے میں کہا ہمارا رب بھی تو ہے, خالق بھی تو ہے, مالک رازق بھی ہے. اور سیدنا علی زندہ جلایا ایسے لوگوں کو. اب یہ نظریہ مسلمانوں میں نہیں آیا. آخری بات ہے توجہ سے کہ مسلمان پہلی قوموں کے نقش قدم پہ ہے. ایک لمحے کے لیے سید علی حجویری لاہور میں دربار ہے. نمبر 2 پیر عبد القادر جیلانی بغداد میں مزار ہے. اور امام بری سرکار اسلام آباد کے ساتھ چلے جاؤ, وہاں دربار ہے. اور اس کے بعد جو ہے خواجہ غریب نواز انڈیا میں چلے جاؤ, وہاں دربار ہے. اب ایک لمحے کے لیے ان لفظوں کا ترجمہ سمجھ, اور کعبہ کے رب کی قسم ہے گھر میں قرآن کھول لینا, رسول اللہ کی سیرت کھول لینا, مولوی سے جا کے سوال ضرور کرنا, پوچھنا کہ اللہ کے لیے مجھے قرآن کی آیت دے دو کہ میرے ان بزرگوں کو رب نے اختیار دیا جس پہ امت کو لگا دیا. مثلا سید علی حجویری کا منصب ہے گنج بخش. گنج کہتے ہیں فارسی میں خزانے کو, بخش کا معنی دینے والا, خزانے دینے والا ہے. اب ایمان سے بتاؤ سید علی حجویری غزنی سے آئے, اور یہ بات وہ اپنی جگہ جو بھی ان کی نیکی انشاءاللہ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. ایمان سے بتاؤ قرآن تیرے گھر میں, رسول اللہ کی سیرت تیرے سامنے ہے. سید علی حجویری پیدا ہوئے, ان سے پہلے دادا کون تھا؟ امت کو خزانے کون دیتا تھا؟ امت کے نفع کون دیتا تھا؟ ان کا گنج بخش کون تھا؟ اور سید علی حجویری کو یہ اختیار مرنے کے بعد یہ نظریہ کہ سرکار دیا طاقتاں ود جد روحانی قوت ود گئی, ہن پوری امت نو خزانے دیندے نے. قرآن دی کوئی ایک آیت, رسول اللہ دی کو ایک حدیث. جب آپ یہ بات کہیں قوم کو بے چھوڑو, یہ آئی بھابی ہے, سانو اگے ہی پتا سی, اگے نہیں, یہ ولیاں نو مندے ہی نہیں. اوے اللہ کے بندو کون منکر ہے؟ میں تو کسی ولی کا منکر نہیں, ہم تو کسی ولی کی بے ادبی کے قائل نہیں, لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی نیک بندے کو تم رب کے منصب پہ لے جاؤ, رب کی یہ توہین برداشت نہیں ہے. تم اپنے باپ کے ساتھ کسی غیر مرد کو ملاؤ گے, ہے اے بھی ابا جی نے تے اے بھی ابا جی نے. ایمان سے بتا, ماں کے حق میں کسی کو شریک کرو گے؟ کوئی مسلمان غیرت مند برداشت کرے گا؟ تم اتنا نہیں برداشت کرتے.
اور رب کی خدائی کبریائی میں رب کے بندوں کو غوث اعظم عبد القادر، غوث کا معنی کیا ہے؟ مددگار، اعظم سب سے عظمت، پوری کائنات دا غوث بناتا علی جویری پیر عبد القادر جیلانی نو 5 صدیاں بعد رسولہ تو پیدا ہوئے۔ قرآن دی کو ایک آیت چاہیے ہے جیدے وچ اللہ نے 5 عبد القادر جیلانی دے بارے یہ اشارہ دیتا ہوئے کہ اے میری امت دے اوکھے ویلے کام آئے گا، آ او دی مشکل کشائی کرے گا، آ او دے مردے بھی زندہ کرے گا، آ لڑکی نو لڑکا بھی بنائے گا، اے جناب اپنے حکم نہ مردے زندہ بھی کرے گا۔ آ ساری خدائی جڑی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کھاتے پائی ہے، قرآن دی کو ایک آیت دے دیو۔ ماں بری سرکار ہے، رب دی تقدیر رب دے علم ہے، رب دے لکھے فیصلے بدل کوئی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام 5 نمازاں ملے، اللہ نے صاف کہتا لا یبدل القول لدی، میرے جا فیصلہ بدل سکتا نہیں۔ کہتے بری بری ماں بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، ایمان نہ دسو اے تقدیر دی تبدیلی دا اختیار ماں بری سرکار نو کنے دیتا ہے؟ جدو اے نہیں سی جمے، اے پیدا نہیں سی ہوئے، تو ادو کدے کول سی؟ اینو اے حق کنے دیتا ہے؟ قرآن تیرے گھر ہے، کلمے والا مسلمان، رسول اللہ دی سیرت ہے، اے حق میرے رب دا اللہ چاہے بدلے چاہے نہ بدلے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، تے رب دے کول کتاب ہے۔ ایمان خواجہ کہتے غریب نواز، غریباں نو دین والا۔ میں قرآن دی آتا نہیں وقت دی قلت ہے، غریب نواز کون ہے؟ پھر کہتے جی لج پال، سارے یہ بھی نہیں پتا، لج کہتے عزت رو، پال کہتے رکھن والا۔ لج پال دا معنی عزت شرما رکھن والا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، اللہ تو جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے تو ذلیل کر دے۔ ہن دسو لج پال یہ رب دی ذات ہے، رب دا اختیار ہے۔ مردے کسے فوج دا نیک نو لج پال یہ رب دی منصب کھڑا کرتا، کوئی دلیل ہی دے دیو، قرآن دی کوئی آیت، کوئی رسول دی حدیث، جد نہیں تے پھر اپنے بنائے منصب اللہ نہ بغاوت ہے، یہی وہ شرک ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم تو لے کے اج مسلمانوں دے برابر کھڑے نے۔ اللہ سمجھن دی حد توفیق دے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له